ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تو مکمل ہو گیا ہے، وہ واپس چلے گئے، بہت خوش آئند رہا، بہت اچھے ماحول میں دورہ مکمل کر کے گئے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں آفیشلز کے ساتھ پاکستانی وہ بھی بہت اچھی رہی ہیں، اور اب آج کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف۔ ایک روزہ دورے پر وہ کراچی آ رہے ہیں، مزار قائد پر حاضری دیں گے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوگی، گورنر سندھ سے ملاقات ہوگی اور نون لیگ سندھ کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں صوبے کے سیاسی اور امن و امان سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ بھی متوقع ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ السلام سہری جی مرزا صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائے گا بطور بزنس مین آپ نے ایران کے صدر کے دورے کو کیسے دیکھا ہے، اور آج جب وزیر اعظم خود کراچی آ رہے ہیں، ظاہر ہے وزیر اعظم کا کراچی آنا یہ بھی اہمیت کا حامل ہے، کراچی ایک معاشی ہب ہے، تو اوورآل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیے، میں اسلام آباد میں ہوں اور ممبر پارلیمنٹ ہمارا اجلاس چل رہا ہے، اور یہاں ملاقات بھی ہوئی ہماری ایرانی صدر سے ڈنر پہ صدر صاحب کی، اور جو انفارمیشن ہیں وہ بہت ہی خوش آئند ہیں۔ 3-4 چیزیں جس اینگل سے آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت ایران نے حملہ کیا ہوا اسرائیل کے اوپر اور اس کے فوراً بعد پاکستان کو وزٹ کرنا، پوری دنیا کی نگاہیں جو ہیں پاکستان پہ مذکور ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم دو ممالک میں غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اور ایک دوسرے پہ میزائل پھینکے گئے تھے، تو یہ سب چیزیں کلیریفائی ہو گئی ہیں، غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ دو ریجنل ممالک، بڑے ریجنل ممالک نے آپس میں پہلی ترجیحات تجارت کو دی ہے، اور انہوں نے $10 ارب کا حجم رکھا ہے، ہدف رکھا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں تجارت بڑھانے کے لیے۔ $10 ارب کا تو بہت آپٹیمسٹک ہے، لیکن $5 ارب کا یہ پہلے بھی ٹارگٹ ڈسکس ہوا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بینکنگ چینل ایران اور پاکستان میں کھولنے ہوں گے جو نہیں آج کل، اور جب تک بینکنگ چینل نہ ہو کوئی بھی رسمی تجارت نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، ہم نے بارٹر ایگریمنٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ، لین اور دین کے ذریعے اشیاء کی ٹریڈ، اور تیسرے اسمگلنگ کو روکنا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں، ایران سے ڈیزل آتا ہے اور ایران سے اسٹیل بہت آ رہا ہے جو ہماری لوکل انڈسٹری کو متاثر کر رہا ہے، یہ 3 چیزیں اگر کر لیتے ہیں تو ایران ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ ہمارے باسمتی رائس کی بڑی مقدار ایران ایکسپورٹ ہوتی تھی، لیکن بارٹر ایگریمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، اور انڈیا کے پاس بارٹر ایگریمنٹ تھا، اس نے ہمارے مارکیٹ کا شیئر لے لیا۔ اور جو چیز ضروری ڈسکس کی گئی ہے، پاک ایران گیس پائپ لائن کو خاموش رکھا ہے، تو میں بھی اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو دونوں ممالک کے مابین فائنل ہو کے اب آگے بڑھنا شروع ہوا ہے۔ امریکہ نے اس پہ سینکشن لگائی ہوئی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ ان سینکشنز پہ اور 8-9 MOU سائن ہوئے ان پہ کتنا سختی سے اور کس طرح سے عمل کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو دونوں ملکوں کی قیادت نے ایک رٹ کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہوگا، کیونکہ یہ علاقائی ملک ایران کو ہم بدل نہیں سکتے، اپنے پڑوسیوں کو ہم نہیں بدل سکتے۔ ہمارے 3 جو پڑوسی ہیں، جس میں ایک تو آپ کا انڈیا ہے، دوسرا آپ کا افغانستان ہے، اور تیسرا ایران ہے، بہت چائنا لگتا ہے، تو ان میں ہمارے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم تجارت نہیں بڑھا سکے۔ انڈیا سے تجارت نہیں بڑھ سکی، افغانستان سے نہیں بڑھ سکی، لیکن ایران سے ہم تجارت بڑھا کے اپنا علاقائی تجارت کا حجم بڑھا سکتے ہیں۔ صحیح مرزا صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ ابھی جس طرح کے ایک انٹرنیشنل ٹینشن ہے، اس میں سب سے پہلے جس ملک کا انتخاب کیا وہ پاکستان ہے ایران کی جانب سے، تو یہ پاکستان میں جو نئی حکومت منتخب ہوئی ہے، یہ ایران کا اس پر ٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا انتخاب کیا گیا، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، ایکچولی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ایران کا میکسیمم کمفرٹیبل ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے جو لاسٹ آخری دن تھے ان کے، اس میں وہاں جا کے پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ سائن کیا تھا، اس ڈیلیگیشن میں بھی تھا، تو PPP کے ساتھ تو
बहुत है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने भी ख्वाहिश जाहिर करी है ईरान के साथ तजारती रवाबित बढ़ाने की, और मैं समझता हूँ ये नई हुकूमत की एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत अहम स्टेटमेंट है। खत्ते में नहीं, पूरी दुनिया में अब मैसेज चला गया है कि हम ईरान के साथ इलाके तजारत के रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, और तजारत का जो 10 अज़म का हदफ रखा है, $10 अरब सालाना का, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान के फेवर में भी है और ईरान के फेवर में भी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची का दौरा कर रहे हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी उन्होंने करना है, इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं? देखें, वज़ीर आज़म का पहला दौरा है और वो ऑलरेडी लेट हो गए। 1-2 बार पहले बनाया था, मज़ार क़ायद पे हाज़िरी भी देनी थी, लेकिन वो उसको अमली शक्ल नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ दोस्त वक्त बहुत अहम आए थे। एक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वक्त हाई पावर्ड आया था सरमाकारी के लिए $5 अरब की, और दूसरा ईरानी सदर आए हुए थे। उसके अलावा हम लोगों की सदर की, वज़ीर आज़म की, स्पीकर्स की ये इलेक्शंस भी थे। तो अब वो आए हैं और उन्होंने तिजारत को, माशियत को मुल्क की सबसे पहली तरजीह दी है, टॉप पे इसको रखा है, जिसके लिए वो चैम्बर के सदर से मिलके एक अहम माशी रोड मैप इंशाल्लाह ऐलान करेंगे, और उसमें वो इन दौरों के बारे में भी बताएंगे कि जिसमें उन्होंने सरमाकारी के लिए सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ बातें की हैं, मुआहदे किए हैं, खास तौर से सऊदी अरब के साथ, जो उसमें उनकी काविशें काफ़ी शामिल हैं। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, माजी की अगर थोड़ी बात की जाए तो उसमें हमने देखा है कि वो जो एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन था विफाक का और सूबे का, वो कुछ मिसिंग दिखाई दिया। फिर आप ये भी जानते हैं कि पीडीएम के साथ जो पीपल्स पार्टी का वेंचर था, उसके बाद जरदारी साहब ने खुद इंटरव्यू में बोला कि कुछ बातें जो कि शहबाज ने नहीं मानी और हमने ट्रस्ट किया था, कुछ थोड़ा सा मिसट्रस्ट हुआ। तो क्या अभी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि विफाक सिंध के साथ जो भी वादे मुआहदे होंगे उनको पूरा करेगा, या फिर ये बस वही होता है कि रस्मी मुलाकातें तो होती हैं, काम नहीं हो पाता मुकम्मल? देखिए, पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसमें यही था जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा, और हमने कई जगह पे इख्तलाफ किया, और हमने आखिर में यही कहा कि ये अब जब हुकूमत बन रही है तो हम उसमें ऑन बोर्ड नहीं होंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेट मुस्लिम लीग नून फंक्शन ऑपरेट, वो अगर बेहतर कारकर्दगी करती हैं तो जो क्रेडिट है उनका, और अगर वो कारकर्दगी वो नहीं हासिल कर पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रही है उनसे, तो ब्लेम भी तो एक ही पार्टी हो। और इमरान साहब ने जो माशत को पहुंचा दिया था, इस सूरत हाल में वो इतना आसान और इतना जल्दी नहीं होगा। 3.5 साल में हर एंगल से फॉरेन पॉलिसी को तबाह बर्बाद किया, माशत को तबाह बर्बाद किया। अभी जब सऊदी अरब के वजीर खारजा आए कि 2 दिन आए हुए थे, तो मरवत साहब का बयान आ गया कि जी पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने में सऊदी अरब का हाथ था। उससे पहले इमरान साहब बातें कर रहे थे अमेरिका के बारे में, और उन्होंने अमेरिका को कहा कि जी उन्होंने उनकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में रोल प्ले करा और हुकूमत हो रही। ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बगैर सबूत, बगैर कोई टेंजिबल एविडेंस के साथ करके, और खारजा पॉलिसी की ऐसी कम तैसी कर दी, पूरी तबाह बर्बाद कर दी है ताल्लुकात है। ये तो ये नई हुकूमत बिलखुसूस पीपीपी जो हम बिलावल साहब ने दौरे थी किए और इसको रिपेयर करा, पैचअप करा, उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारा ट्रस्ट है, और ये जमहूरी हुकूमत आएगी तो उनके साथ। और अब हमने उन तमाम लोगों को जिनको इन्होंने डैमेज किया था दोबारा इंटैक्ट कर रहे हैं हम, और बिलावल साहब को इसका ये एक्चुअली वही मेहनत है जो बिलावल साहब ने सक्सेसिव दौरे करे मुख्तलिफ ममालिक के, और जहाँ जहाँ पॉलिसियाँ हमारी फॉरेन पॉलिसियों में झोल था और हमें नुकसान पहुँचे हैं उसको रिपेयर करा है। तो ये सब रिपेयर एंड पैचअप वर्क है इंशाल्लाह।
اچھا ویسے اس ریپیئر اور پیچ اپ میں جو ایفرٹس ہوں گی وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی، آپ شہر اقتدار میں موجود ہیں، یہاں میٹنگز بھی ہوتی ہیں، خبروں کا گڑھ ہے یہ، تو کیا آپ کے پاس اس حوالے سے بریکنگ نیوز ہے اگر آپ ہمیں دیں کہ آج وزیر اعظم جب آئیں گے تو کیا وہ خاص فیصلے ہیں یا وعدے ہیں جو کہ کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا ہمارا K4 کا وفاق کا منصوبہ ہے اور وہ تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، بلکہ پہلا جو اوریجنل شروع ہوا تھا وہ شیلف کرا گیا ہے، اس کی ری وزٹ کری گئی ہیں سائٹس کو اور ایک نیا روٹ جو اختیار کیا گیا، ان سب چیزوں سے پروجیکٹ کاسٹ بھی کئی گنا بڑی ہے اور تاخیر ہوا ہے۔ اس وقت میں جب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پانی نلکے سے آنا شروع ہوگا، اس وقت بتلایا یہ گیا کہ جی یہ روٹ جو ہے یہ ریوزٹ ہوگا اور K4 کا منصوبہ چینج ہوا۔ یہ سب چیزیں بڑی مایوسی پیدا کرتی ہیں عوام میں، لیکن اب جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ایک K4 کے منصوبے پہ بات کریں گے، دوسرے کراچی کی امن امان کی صورتحال، حالانکہ یہ صوبائی ایمبٹ میں آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو وفاق کی طرف سے اس میں فیصلے کیے جائیں گے تو وہ اس پہ بھی بڑی ضروری ہے بات کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور PPP انہیں سپورٹ کر رہی ہے، نون کو ہم نے پہلے دن کہا ہے مشاورت بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو PTI کی حکومت کی جو بلیڈنگ ہے، جو ہیمریج ہے، جو نقصان ہے، جو معیشت تباہ برباد ہو گئی ہے، جو فورن پالیسی کو نقصان پہنچا ہے، تو مل کے ہم ان سب چیزوں کو صحیح کر کے ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کریں۔ صحیح۔ آخر میں مرزا صاحب بس یہ بتا دیجیے گا کہ بطور بزنس مین آپ مطمئن ہیں کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ نظر آئے گا جو کہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ فنڈز کے رونے روئے جاتے ہیں کہ وفاق کوآپریٹ نہیں کر رہا، جو منصوبے ہیں NFC ہے وہ پیسہ نہیں مل رہا، ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی بالکل۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دو وہ جماعتیں ہیں یہ جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور عوام نے ان دونوں جماعتوں کو مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ آپس میں کیسا تانی کریں، بلکہ عوام اب دیکھنا چاہتی ہے جلد سے جلد، کیونکہ میں عوامی نمائندہ ہوں اور قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کل بھی ہم نے الیکٹرک کے ایشوز کو اٹھایا ہے، جو 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے، اور وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جو پابندی سے بل پے کر رہے ہیں۔ تو کل میں نے اس ایشو کو وہاں پہ اٹھایا، بزنس کمیونٹی کے ایشوز سے DLTL کی پیمنٹیں نہیں ہو رہی تھی، وہ اٹھایا۔ تو ہم پوری کوشش کر کے انشاءاللہ وہ تمام ایشوز کو جو عوام ایکسپیکٹ کر رہا ہے، عوام کے سب سے پہلی جو ایکسپیکٹیشن وہ ہے مہنگائی میں کمی ہو، دوسری جو اس کی امیدیں ہیں، آس ہے، وہ یہ ہے کہ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں۔ صحیح۔ اور ہم جب ملتے ہیں تو پہلا سوال اور دوسرا سوال یہی ہوتا ہے، اور ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، ہمیں جواب دینا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، وہاں ان کے ووٹ لے کر آئے ہیں، تو ہم بالکل دل و جان سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ سیشن بہت زبردست، بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ایسے ہی اگر اسی نیت کے ساتھ معاملات چلیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔